اسلامک فائنانس کا کانسیپٹ جو ہے یہ ہمارے شریعہ میں کس طرح سے نکل کے آیا اور کیوں نکل کے آیا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ کہ کنوینشنل بینکنگ کی 300-400 سال کی ہسٹری ہے، اور کلونیل پیریڈ کے بعد اس کے جو ہمارا فائنینشیل سسٹم پاکستان میں بنا، جو ہم نے انہیریٹ کیا، وہ بائی اینڈ لارج اسی ماڈل پہ تھا جو ایکچولی مسلمانوں کے پاس نہیں ایگزسٹ کرتا تھا. تو وہاں پہ دیکھا جائے تو اس میں کلیئر کٹ آؤٹ رائٹ، مطلب اگر ہم نیم کریں ٹاپ سنز ان اسلام تو ظاہر ربا یا سود یا یوزلی ٹاپ پہ آتی ہے. تو اس لحاظ سے مسلمانوں کے اندر ایک بہت زیادہ ایک بے چینی تھی اس چیز کی کہ دے وانٹیڈ ٹو فائنڈ آلٹرنیٹیوس. تو اس کے اور یعنی ایک طرف جاب مارکیٹ میں ایسے لوگ تھے جو ایسے انسٹیٹیوشنس کے لیے کام کرنا چاہتے جو کمپلائنٹ ہوں، دوسری طرف انویسٹرز ایسے مینز دیکھ رہے تھے جو ان کو ریٹرن کمپلائنٹ مل سکے، فائنینسرز یا انٹرپرینورز اس طرح سے فائنانس سیکھ کر رہے تھے کہ جہاں کمپلائنٹ ریٹرن ہو، شریعہ کمپلائنٹ ریٹرن ہو. تو یہ ڈیمانڈ کی وجہ سے اس کی ایک پریشر تھا، اور علماء جو تھے وہ ایک طرف فتویٰ تو دے رہے تھے کہ یہ کنونشنل بینکنگ از ناٹ اسلامک، بٹ دین دے ہیڈ ٹو کم اپ ود آل دیٹ پریشر. وہ سارا جو وہ پھر ایوالو ہوا، اور اس کی پھر ایک ہسٹری رہی. اس دن مفتی ارشاد صاحب نے بتائی بھی تھی کہ سلولی گریجولی 60s میں 70s میں 80s میں ایوالو ہوتے ہوتے پھر 90s میں کچھ پریکٹیکل ماڈلز ایوالو کیے، اور پھر وہ بہت کم ایسا کہ حکومت کی طرف سے میکرو لیول پہ آل اکراس دا بورڈ ان کی جو زیادہ ڈرائیونگ فورس تھی وہ لوگ تھے، مارکیٹس تھیں، ان کی ڈیمانڈ تھی جن کے میں نے نام لیے، جو طبقات جو کر رہے تھے. اور پھر اوور ٹائم پروڈکٹس بھی، انسٹیٹیوشنز بھی، انویسٹمنٹ اسکیمز بھی ڈیولپ ہوتی چلی گئیں. تو اس میں دو چیزیں، ایک تو آپ نے ذکر کیا کہ ربا یوزری جو ہے وہ خلاف ہے اسلام کے، رائٹ؟ جی. جو میری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، شاید اسی کو میں امپروو کرنا چاہ رہا ہوں، کہ ربا کا کانسیپٹ ہے کہ اٹس سارٹ آف این unrealistic gain اور an unrealistic return on a loan. جی ٹھیک ہے. تو اگر ہم لون پیمنٹس یا انٹرسٹ ریٹ دیکھیں اگر آج کنونشنل بینک کا انٹرسٹ ریٹ دیکھیں، ٹپکلی انٹرسٹ ریٹ جو ہے از اے ہیج اگینسٹ انفلیشن. جی. اگر پاکستان میں انفلیشن لاسٹ ایئر جو ریکارڈڈ انفلیشن تقریباً 24% تھی، جی. تو اگر اس کا انٹرسٹ ریٹ 24% ہے تو وہ یوزلی تو نہیں ہوا نا، وہ تو آپ اپنے پیسے پروٹیکٹ کر رہے ہیں. کیونکہ اگر میرے پیسے 24% ان کی ویلیو گر جائے گی تو انٹرسٹ جو ہے پروٹیکٹ کر رہا ہے کہ نہیں، آپ اپنے پیسے ہمارے بینک میں رکھیں، آپ کو جو انٹرسٹ ملے گا آپ کے پیسوں کی ویلیو پروٹیکٹڈ رہے گی. تو یہ تو یوزلی تو نہیں ہوا. جی. اس معنی میں علماء نے اس پہ بہت تحقیق بھی کی، اس معنی میں کہ انفلیشن از ریلیٹیولی ریسنٹ فنامنا. گولڈ، سلور کوائنز، درہم، دینار جو ہوتے تھے اس میں انفلیشن نہیں ہوتا تھا. بٹ ایک چیز ایسی ہے کہ کیونکہ اس کے اندر قرآن کے اندر بہت اسٹرانگ یعنی اسٹانچ وارننگ ہے، اور وہ ون آف دا بگیسٹ سنز میں. اور مزیدار بات یہ کہ صرف اسلام میں نہیں، جوڈزم میں، کرسچینٹی میں، اور اس کے ایون پہلے کے مذاہب میں کچھ نہ کچھ ملتا ہے. تو جو چیز جب علماء اس کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یار اچھا، اٹس بیسکلی واٹ اٹس ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. کسی بھی کانٹریکٹ میں اگر آپ نے جو دیا تھا اس سے زیادہ اگر آپ نے بلٹ ان کر لیا، وہ 10% ہے، 5% ہے، 100 بیسس پوائنٹ ہے، لیکن پہلے سے طے ہو گیا اور آپ نے وہ لیا، تو وہ اس کو ربا کی ڈیفینیشن میں کرتے ہیں. اب مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ کیا یعنی انفلیشن کے اندر بھی انفلیشن کے ملٹیپل میجرز ہیں، SPI ہے، CPI ہے، بہت سارے میجرز ہو سکتے ہیں. سو آپ کیسے ایکویٹ کریں گے؟ تو وہ اس بات کو تو انکریج کرتے ہیں کہ آپ جب آپ کسی کو لون دیں تو ہارڈ کرنسی میں دے دیں، کسی کو آپ لون دیں تو گولڈ میں دے دیں، کسی ایسے میٹل میں دے دیں، اور اس سے پھر وہی میٹل یا وہی ہارڈ کرنسی لے لیں. لیکن سم ہاؤ بیکاز آف دا ایکسٹریم وارننگس وہ تھوڑا سا وہ روٹ اوائڈ کرتے ہیں جہاں پر جب پیسہ دیا جا رہا ہے تو اس کے اوپر پیسے لیے جائیں. حالانکہ اس میں یہ بات بھی بڑے لیولز پہ علماء میں ڈسکس ہوئی ہے، گلوبل لیول پہ ڈسکس ہوئی ہے کہ لون انڈیکسنگ کا کیا کریں. لیکن نن آف دیم کوڈ کم فارورڈ اینڈ سے کہ یار انڈیکسنگ کا مطلب سمجھ رہے ہیں، مطلب کچھ اس میں پیک کر کے اتنا. بالکل. بٹ اس پہ انہوں نے کبھی دروازہ کھول نہیں سکے مل کے بیٹھ کے بھی، اور اس کی کوشش ہوئی. لیکن جو دوسرے آلٹرنیٹیوز نکالے وہ ان کے لیے زیادہ شریعہ وائز اور اللہ کے سامنے پیش کرنے کے وائز ان کے نزدیک زیادہ سیف ہے.